آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ماہ رمضان اور خرافات. خرافات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں فی زمانہ. لوگوں نے رمضان پاک ماہ رمضان کے تقدس کو کھو دیا ہے، کم کر دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ یار علماء بات نہیں کرتے، علماء سمجھاتے نہیں ہیں. بھائی علماء سمجھاتے ہیں، پہلے بھی سمجھاتے رہے ہیں، مسجد کے محراب و ممبر سے بھی سمجھایا ہے اور جلسوں میں بھی سمجھایا ہے، اور الحمدللہ آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم پہ بھی بات ہوئی ہے. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ تسلسل کے ساتھ ان موضوعات پر بھی گفتگو کی ضرورت رہتی ہے. تو آج ہم بات کریں گے کہ بھائی اس ماہ کی یہ کتنا مقدس مہینہ ہے. فضائل پر تو ہم نے کلام کیا ہے، مگر اس میں جو خرافات شامل ہو گئی ہیں اس سے بچنا کیسے ہے، بچنے کے لیے بندے کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے، اور خرافات کیا کیا ہے، اس پر ہم کلام کریں گے. اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ حضرت علامہ مولانا طاہر مدنی صاحب، اور میرے دل کی جانب حضرت علامہ مولانا سمر عباس قادری صاحب. آپ دونوں معزز علماء کرام کو اور ثنا خانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دراصل ایک ایسی روحانی تربیت گاہ ہے کہ جس کا مقصد انسان میں پرہیزگاری، سادگی اور دوسروں کا احساس پیدا کرنا ہے. یہ مہینہ ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے اور روح کو پاک کرنے کے لیے عطا کیا گیا ہے. مگر افسوس کہ آج کل کے سماجی رویوں نے اس کی اصل روح کو نمائش اور فضول رسومات کے پیچھے چھپا دیا. ایک طرف ہم عبادت تو کرتے ہیں، مگر دوسری طرف معاشرے میں مادہ پرستی کا غلبہ نظر آتا ہے. اچھا، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ رحمتوں کے اس موسم میں کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی اور مہنگائی کے ذریعے عام آدمی کی زندگی مشکل بنا دیتے ہیں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو کہ روزے کے بنیادی فلسفے یعنی ہمدردی کے بالکل خلاف ہے. کہاں ہمدردی اور کہاں ریٹس عام مہینوں، عام دنوں کے مقابلے میں بڑھا دینا، ڈبل کر دینا. یعنی اس پہ تو ہمدردی کا کہا گیا تھا، آپ بالکل الٹا کر رہے ہیں. بینگ اے مسلم ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس پہ غور کیجئے. یوں ہی آج کے دور میں میڈیا اور سوشل میڈیا نے رمضان کے تقدس کو ایک طرح سے تجارتی میلے میں بدل دیا ہے. مخصوص پروگراموں کے نام پر ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ جہاں دین کی سنجیدگی کم اور گلیمر زیادہ ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ نیکی بانٹنے کے نام پر لوگوں کی عزت نفس سے کھیلا جاتا ہے، اور انعامات کی نمائش کرنا ظاہر بات ہے کہ یہ اس تقوی کے خلاف ہے جو عاجزی سکھاتا ہے. اسی طرح اس مبارک مہینے میں مسلکی جھگڑوں کو ہوا دینا اور فکری انتشار پیدا کرنا اس کی برکت کو ضائع کرنے کا مترادف ہے. رمضان کے آخری دن جو جہنم سے آزادی اور عبادت کے لیے تھے، اب بازاروں کی رونق اور شاپنگ کی نظر ہو چکے. ایسا رش ہوتا ہے بازاروں میں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ لوگ بھول ہی گئے ہیں کہ ہم ماہ رمضان میں وقت گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی ایک طرف تو ایک بڑا طبقہ ہے ماشاءاللہ جو اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی اللہ سے لو لگانی ہے، اپنا وقت مسجد میں گزارنا ہے، سیکھنا ہے اور اپنی تربیت کرنی ہے. لیکن ایک طبقہ اتنا دین سے دور بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ مارکیٹوں سے باہر ہی نہیں آتا. اچھا، ضرورت کے تحت جا سکتے ہیں، ظاہر بات ہے جا سکتے ہیں، لیکن آپ خود غور کیجئے کہ آپ کتنا وقت بازار میں گزار رہے ہیں. بڑی بڑی افطار پارٹیوں میں دکھاوا اور کھانے کا ضیاع اس غریب کے احساس کو ختم کر دیتا ہے جس کے لیے روزہ رکھا گیا تھا. نوجوانوں میں رات بھر کھیل کود کا رجحان اور جو فجر کی نماز میں سستی کا سبب بنتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے رمضان کو صرف ایک تہوار سمجھ لیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام خرافات کو چھوڑ کر رمضان کو سچی توبہ اور زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائیں. آئیے اس اہم موضوع کو سمجھنے اور رمضان کی اصل برکتیں سمیٹنے کے لیے ہم اپنے معزز علماء کرام سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ علامہ سمر عباس صاحب، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں. وہ تاجر جو خود تو روزے رکھتے ہیں، ان کے لیے منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے کیا شرعی وعیدیں ہیں کہ روزے بھی رکھ رہے ہیں ایک طرف، اور ایک طرف ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہیں اور منافع خوری اتنی زیادہ کہ بندہ حیران رہ جائے کہ یار یہ کیا ہے. تو کیا اس کے ساتھ ان کا روزہ صرف بھوک پیاس کا نہیں رہ جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حافظ صاحب، آپ نے بڑا بنیادی سوال اٹھایا ہے جس کی اس وقت ضرورت بھی ہے. میں ناظرین سے کہوں گا کہ ذرا 2-4 منٹ ذرا غور کریں گے تو انشاءاللہ اس مسئلے کی جو اصل حقیقت ہے وہ واضح ہو جائے گی. صحیح.
دیکھیے مہنگائی ایک انٹرنیشنل پرابلم تو بن چکا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ہم ہیں مسلمان، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ سارے زمانے اور سارے لوگوں کو دیکھ کر ان کے مطابق اپنی چال ڈھال اور کاروبار اور شب و روز کو نہیں بدلتا، بلکہ وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک فرامین کے مطابق اپنے تمام تر معاملات کو بروئے کار لاتا ہے۔ اب میں سب سے پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ روایت مروی ہے، وہ بندہ جو مہنگائی کو بڑا پسند کرتا ہے اور اس کے موقع تلاش کرتا ہے وہ بندہ برا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اس کی حالت یہ ہوتی ہے جب کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جب کوئی چیز سستی ہو جائے تو اس کو ناگوار گزرتا ہے۔ یہاں سے تاجر حضرات غور کریں کہ ہماری طبیعتوں کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، اگر پائی جاتی ہے تو اس روایت کو سننے کے بعد اپنا ٹریک بدل دیجئے۔ صحیح۔ دوسری بات، حضرت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ایک مرتبہ مہنگائی زیادہ ہو گئی تو صحابہ کرام حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت انور و اطہر و افضل میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نا چیزوں کے جو ریٹ ہیں وہ مقرر کر دیں، جیسا کہ ایک لسٹ جاری کی جاتی ہے آپ مقرر کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں اس کو مقرر نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ جو ریٹ اوپر جاتے ہیں یا پھر کم ہوتے ہیں تو یہ اللہ کرتا ہے۔ اس میں اشارہ جو محدثین کرام نے کیا وہ یہ ہے کہ یہ جو ریٹ اوپر نیچے ہونا یہ بسا اوقات فطری عمل ہوتا ہے، کسی چیز کی طلب زیادہ ہو گئی ہے، رسد میں کمی ہو گئی ہے تو اس وقت اس کے ریٹ میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک ہی جگہ ہم خاص کر دیں گے تو بسا اوقات چیز سستی ہونی چاہیے وہ اسی ریٹ پہ ملے گی جو ہم طے کر دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ مارکیٹ کے حساب سے اور اس کی جو آمدن ہے اس کے حساب سے ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو آسانی تک پہنچتی رہے۔ یہ دوسری بات، اور آقا کریم علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا کہ میں ایسا نہیں چاہتا کہ میں اللہ کی پاک بارگاہ میں جب حاضری پیش کروں تو مجھ پر کوئی سوال کرے، یعنی کوئی ایسا کہے کہ انہوں نے خاص کر دیا تھا اور اس چیز میں اتنا نفع ہو سکتا تھا یا پھر اس کو اتنا نقصان ہو گیا، تو فرمایا میں اس لیے ایسا نہیں کروں گا۔ تو یہاں جو ایک دام والے ہیں وہ بھی ذرا غور کریں جی، تو سمجھنا چاہیے اس کے اندر تھوڑا سا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، ہر وقت یہ ایک دام چپ کر کے اے سی پہ بیٹھے ہیں موبائل دیکھ رہے ہیں، لینا لو نہیں تو چلے جاؤ، یہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ آپ آنے والے کے ساتھ حسن سلوک سے بات کریں، آپ کاروبار کر رہے ہیں نا تو کم از کم تھوڑی بحث کریں، کوئی انرجی آپ کی بھی جانی چاہیے نا، اس سے تو پیسے لینے ہی لینے ہیں، تو کم از کم تھوڑا مزہ آئے، لطف آئے آپ کو، ڈیلنگ کا پتہ چلے آپ کو، تو یہ انداز ہونا چاہیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہنگائی کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر ایسی صورت ہو تو یہ بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے۔ تیسری روایت، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جو ایسا کرتے ہیں، اس میں پہلے شرعی مسئلہ سمجھ لیں۔ علماء کی زبان میں اور فقہ کی بولی کے اندر اس کو احتکار کہتے ہیں۔ صحیح۔ احتکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلے کو سٹور کر لینا، جن پر وہ چیزیں بالخصوص جن پر انسانی زندگی کا انحصار ہوتا ہے، اور بعد میں جب مہنگا ہو جائے اور وہ انتظار کرنا کہ جب مارکیٹ سے خریدا پھر مہنگے داموں اور اپنی مرضی کے ریٹ لگا کے بیچنا، یہ احتکار ہے، اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اس پر جو وعید ہے وہ بھی سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 40 دن تک غلہ روکے رکھے، یہاں لفظ غلہ یہ ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، 40 دن تک جو روکے رکھے، فرمایا اللہ اس سے بری ہوا اور وہ اللہ کے ذمہ کرم سے بری ہو گیا، اللہ، اس کی کوئی حاجت نہیں۔ بلکہ یہاں تک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ایک روایت ہے، حضرت ابو حامہ اس کو بیان کرتے ہیں، فرمایا جو 40 دن تک غلے کو روکے رکھتا ہے، فرمایا اگر اس کے بعد وہ اپنا مال بیچے اور پورے مال کو صدقہ کر دے یا سارا سال صدقہ کرتا رہے تو فرمایا کہ وہ جو گناہ ہے اس کا کفارہ کبھی نہیں ہو سکتا اللہ جو یہ کر بیٹھا ہے۔ تو اس واسطے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ لوگوں پر کھانے پینے کی اشیاء کی تنگی نہیں کر سکتے، تو اس لیے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی فرمائیے۔ بلکہ روایات کے اندر یہ موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو احتکار کرے اللہ تعالیٰ اسے جزام اور افلاس میں مبتلا کرے۔ اچھا، ابن قدامہ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے المغنی، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے کی ایک بات لکھی ہے محترم حافظ صاحب، وہ یہ ہے
کہ ایک تاجر تھا, اس کے بارے میں حضرت فاروق اعظم کو پتا چلا کہ یہ اس طرح غلہ کو جمع کرتا ہے اور روکے رکھتا ہے, ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اور بعد کے اندر مہنگا کر کے بہت زیادہ لوگوں سے پیسے وصول کرتا ہے. تو آپ نے اسے منع فرمایا اور ساتھ میں سنایا کہ یہ ہمارے حبیب پاک کا فرمان ہے کہ وہ بندہ جزام اور افلاس میں مبتلا ہو جاتا ہے. جزام کوڑی پن کو کہتے ہیں اور افلاس مفلسی کو کہتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے اس کی زبان سے کبھی کلمات شکر نہیں ادا سکتے. وہ یہی کہتا ہے حالات نہیں ٹھیک ہیں, ساڑھی پنجابی کہتے پوری نہیں پیندی پئی, وہ اس کیفیت میں آ جاتا ہے حالانکہ سب کچھ ہوتا ہے. تو جب حضرت فاروق اعظم نے اس کو روکا تو وہ باز نہ آیا, تو حضرت فاروق اعظم کے روکنے کے بعد جب باز نہیں آیا تو اللہ نے اس کو کوڑھی کے مرض میں مبتلا کر دیا, تو وہ جزام میں مبتلا ہو گیا. میں جملہ تاجروں سے کہوں گا آپ اللہ سے ڈرا کریں اور آپ ایک جائز منافع رکھ کر امت مصطفیٰ پر شفقت فرمایا کریں اور اپنے سودے کو آپ بیچیں, لیکن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ رکھوں, جو ایک جائز آمدنی ہے وہ آپ رکھ لیں, باقی ان پر شفقت کریں. اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں میں نے بس اوقات بڑی چلاکی کے ساتھ بیچ دیا جاتا ہے نا, تو پھر یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں, ایک تو ہے کہ چیز کو مہنگا بیچنا, اس میں بھی شفقت اور نرمی ہونی چاہیے, اور ایک ہے کہ ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگا کر کے بیچنا. تو جو ایسا کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے بڑے اسٹور ہیں, بڑے بڑے ہمارے جناب ویئر ہاؤس بنے ہوئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں آپ کے گھر میں بیمار کتنے ہیں, آپ کا پیسہ کہاں کہاں جا رہا ہے, آپ دیکھیں ہر روز آپ کو کتنی مشکلات آتی ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ روٹی بھی کھا سکتے ہیں یا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایک حد تک کھائیں, باقی اتنا پیسہ ہے تو آپ کھل کے کھا بھی نہیں سکتے. تو یہ سوچئے گا ضرور, اگر ایسی بات ہو تو اپنے اندر سے اس کو نکال دیجئے گا. لیکن یہ بات مکمل ہونے کے بعد ہم نے چونکہ مفتی صاحب کی برکت لینی ہوتی ہے, یہ ہمارے بڑے محبوب ہیں, اللہ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے. میں آخری دو باتوں میں بات سمیٹنا چاہوں گا کہ آپ جو اتنی مہنگائی کرتے ہیں, یعنی غلے اور ذخیرہ اندوزی سے ہٹ کر کی میں بات کر لیتا ہوں, تو کیا مسلمان ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جتنے اوور حال پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جس مذہب کا جو تہوار آتا ہے اس کے اندر تو وہ ڈسکاؤنٹ لگا دیتے ہیں, بڑی بڑی آفریں کر دیتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے تہواروں کے دن ہے اور ہم 50%, 70, 80 بلکہ کئی تو اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو کہ ہم حضور کے ماننے والے ہیں اور اتنا بڑا تہوار ہمارا آ جائے کہ جس میں نیکیاں کمانی ہیں, اس نیکیوں کمانے والے مہینے میں کہ جب شیطان بھی بندھا ہوا ہے, آپ کے لیے آسانی بھی بہت زیادہ ہے, آپ پھر اتنی مہنگائی کرتے ہیں, اور یہ گلا کاٹنے کے مترادف نہیں ہے کیا؟ ہم صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں, آپ ذرا مہربانی فرمائیں اور اس بات کو سمجھیں کہ کیا دنیا ہم سے سبق سیکھے گی کہ وہ اپنے تہواروں پر اتنا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, اتنا قوم کو قریب کرتے ہیں, ہم اپنی قوم کے لیے کیا دے رہے ہیں. تو ہمیں یہ بات بہرحال سوچنا ضرور چاہیے. دوسری بات, یہ جو مہنگائی آتی ہے حضرت حافظ صاحب, اس کے اسباب پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے. اور اس کا جو سبب ہے نا, پہلا سبب علماء نے لکھا وہ قرآن مجید میں موجود ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً. فرمایا کہ اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات سے روگردانی کی ہے, اور اس کا نتیجہ دو چیزیں, ایک تو ہماری معیشت برباد ہو گئی, معیشت برباد ہوگی تو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اور دوسرا قیامت والے دن اندھے اٹھائے جائیں گے. اور دوسرا اس مہنگائی کا سبب یہ سودی نظام ہوتا ہے. یہ اللہ رسول سے جنگ ہے, تو جن کی اللہ رسول سے جنگ ہو جائے وہ کیسے سکھ اور سکون اور عافیت اور راحت والے دن دیکھ سکتے ہیں. مہربانی فرمائیں جتنے بھی حکمرانے بالا سے لے کر نیچے والے لوگ سارے اس بات کو سمجھیں اور واقعتاً اپنے دل سے سوال کریں. آپ کا دل بہت بڑا مفتی ہے, آپ اس سے سوال کریں, اور اگر جواب آئے کہ ہم غلط کر رہے ہیں فوراً سے پہلے حکم جاری کر دیجئے, ورنہ جواب آپ کو دینا پڑے گا. ہم آپ کی خدمت میں یہ ریکویسٹ پیش کر رہے ہیں. تیسری بات, حلال و حرام کی جب تمیز ختم ہو جائے اس وقت بھی یہ مہنگائی آتی ہے. میں وقت نہیں زیادہ لینا چاہتا, حدیث ابن ماجہ کی 4019 نمبر سنانا چاہتا ہوں. مفہوماً حضرت ابن عمر فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ گے تو یہ چیزیں تمہیں دیکھنا پڑیں گی, اور ساتھ فرمایا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں ان چیزوں میں مبتلا ہونے سے. اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 فرمایا جب اعلانیہ فحاشی و بدکاری ہوگی, ایسی بیماریاں لگے گی جن کا نام تک تم نے پہلے نہیں سنا ہوگا. غور کیجئے ناظرین. دوسری بات فرمایا جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو معاشی تنگی اور ظالم حکمران تم پر مسلط ہو جائیں گے. غور کیجئے سارے حضرات. تیسری بات فرمایا کہ جب تم زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر بارش نہیں رحمت کی نازل فرمائے گا, اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ایک قطرہ بھی نہ ہوتا. یہ کسی اور کی وجہ سے بھی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بارشیں جانوروں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں, اور ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے کہ بارشیں ہی بند ہو جائیں گی. اس میں یہ نکتہ بھی ہے. یہ تیسری بات.
चौथी बात फरमाया, जब तुम अल्लाह के वादे तोड़ोगे तो तुम पर दुश्मन मुसल्लत किया जाएगा और वो तुम्हारे मुंह के लुकमे भी छीन के ले जाएगा। पांचवी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हुक्मरान अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे तो फरमाया अल्लाह ताला इनकी आपस में इख्तिलाफ और फूट डाल देगा, और जब ये डल जाएगी तो ये सिर्फ अपने इख्तिलाफात तक रह जाएंगे, इनको नीचे किसी बात का पता ही नहीं चलेगा। ये असल असबाब हैं, इन पर तवज्जो कर लें, खैर ही खैर और बरकत ही बरकत। मेरी दुआ है अल्लाह करीम ये रमज़ान हम सब के लिए रहमत खैर और बरकत वाला फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा नाज़रीन इकराम, इसमें जहन में आ सकता है कि यार सभी तो कर रहे हैं, हम सिर्फ अकेले थोड़ी हमने रेट्स बढ़ाए हैं, महंगाई हमने की है। भाई यहाँ तो मैं कहता हूँ अपने हिस्से की शम्मा जलानी है, अपने हिस्से की ईंट लगानी, अपना मुहासबा करे कि यार मैं तो दुरुस्त हूँ ना, मतलब मैं तो नाजायज़ नफ़ा ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस तरह के मामलात में नहीं हूँ। आप अपना किरदार अच्छा कर लें, फ़र्ज से मुआशरा बनता है, आप अपनी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह तो मुआशरा भी दुरुस्त की तरफ आएगा। अल्लामा ताहिर मदनी साहब, किबला बड़ा अहम सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लामा साहब ने जो माहौल बना दिया है ना शुरू में ही, यानी कि मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, बहुत कमाल गुफ्तगू आपने अहादीस करीमा की रोशनी बयान फरमाई है। फ़ी ज़माना हज़रत ये प्रोफेशनल भिखारियों वाला मसला भी बड़ा वो कहते हैं ना कि ख़तरनाक हो गया है, और मैं चाहता हूँ कि इस हवाले से भी ज़रूर आप इरशाद फरमाएँ, और ख़ास तौर पर ज़कात और इफ्तार मांगने वालों का जो रश आजकल जो बहुत ज़्यादा लगा रहता है, और ऐसे भिखारियों को भीख देना कैसा है, और फिर ये ज़कात जो मांग रहे होते हैं तो ज़कात की रकम इनको देना कैसा है, तो अब इस तरह के मामला को कैसे रोका जाए, इरशाद फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़िबला मुफ्ती साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से गुफ्तगू फरमाई है। रमज़ान की जो अंदर खुराफात हमें नज़र आती हैं बहुत सारी, उनमें से ये एक बहुत बड़ी खुराफात में से एक ये भी मसला है कि हमें ये नज़र आता है कि बाकायदा पहले अगर 10 भिखारी हैं तो अब हमें 100 भिखारी नज़र आते हैं, यानी शहरों के अंदर भिखारियों की तादाद में 10 गुना इजाफा हो जाता है, क्योंकि हर शख्स को पता है कि लोगों ने अपनी ज़कातें रोकी हुई हैं। रमज़ान जब आएगा तो ज़कात की पेमेंट की अदायगी शुरू हो जाएगी, तो फिर कस्टमर्स भी आना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। इस हवाले से हमें ये गौर करना चाहिए। शरीयत की निगाह में 2 लोग हैं, एक मिस्कीन है और एक शरई फ़कीर है। मिस्कीन वो बंदा है जिसके पास बिल्कुल भी माल ना हो, अगले वक्त का खाना भी उसके पास ना हो, और शरई फ़कीर वो बंदा है जिसके पास हाजत असलिया के अलावा माल तो हो लेकिन वो 52.5 तोला चांदी से नीचे नीचे माल हो, वो शरई फ़कीर कहलाता है। शरीयत की निगाह में भीख मांगने की इजाज़त सिर्फ उस बंदे को है जो मिस्कीन है, यानी जो लोगों के सामने हाथ फैला सकता है, भीख मांग सकता है, ये वो बंदा है जिसके पास अगले वक्त का खाना भी ना हो। शरई फ़कीर के लिए भी भीख मांगने की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर आप उसको ज़कात देते हैं आपकी अदा हो जाएगी, लेकिन वो भीख नहीं मांग सकता। अब देखें किस कदर शरीयत ने लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा है कि जब तक तुम मौत की कैफियत में ना आओ ना, तुमने लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना। इस कदर शरीयत इंसान की इज्जत नफ्स का ख्याल रखती है कि जिस हद तक तुम भीख मांगने को इग्नोर कर सकते हो, तुमने भीख मांगने को इग्नोर करना है। जहां पे बिल्कुल मौत का मामला आ जाए कि अब गुजारा नहीं हो रहा, तब तुम हाथ फैला सकते हो, लेकिन कितना हाथ फैला सकते हो? बस उतना कि जितने में तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए। अब बाज़ औक़ात ये सिग्नल पर खड़े हुए भिखारियों के पास अगले 6-6 महीने का राशन होता है, लेकिन वो फिर भी जमा कर रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात इनका इंटरव्यू सुना जाए तो एक भिखारी कहता है कि मेरी माहाना इनकम 30 से 40 हजार हो जाती है। ये सारा हराम कमाना है। और बाज़ औक़ात हम माजूर समझते हैं कि एक बंदा माजूर है, उसका हाथ टूटा हुआ है तो उसको भी दे रहे होते हैं। अगर वो प्रोफेशनल भिखारी है तो बाज़ औक़ात वो खुद बताता है कि जिसके हाथ सलामत है ना उसकी 30,000 इनकम है, और जिसका हाथ टूटा हुआ होता है ना उसकी 1,20,000 इनकम है, कि लोग एहसास करते हुए उन्हें 4 गुना ज्यादा दे रहे हैं। भाई शरीयत की निगाह में माजूर और गैर माजूर नहीं है। अगले वक्त का खाना नहीं है तो तुम भीख दे सकते हो और वो भीख मांग सकता है। अगर वो 1,20,000 रुपए महाना कमा रहा है तो उसके पास तो बाज़ औक़ात बहुत सारे जॉब वालों के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा माल होता है। तो हमें इस हवाले से गौर करना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुखारी की हदीस में इरशाद फरमाया कि आदमी हमेशा सवाल करता रहेगा, भीख मांगता रहेगा बिला जरूरत, हत्ता कि क़यामत के दिन इस हाल में उठाया जाएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त की बोटी भी नहीं होगी। बिल्कुल अल्लाह ताला उसे हड्डियों के ढांचे के तौर पर उठाएगा कि ये वो बंदा था जो दुनिया में अपनी इज्जत नफ्स को बेचा करता था चंद टकों के एवज, और आज अल्लाह ताला ने उसको बिना गोश्त के हड्डियों के ढांचे के तौर पर उठाया है। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्लिम की हदीस में इरशाद फरमाया, जो माल बढ़ाने के लिए लोगों से सवाल करता है वो अंगारे का सवाल
سوال کرتا ہے اب زیادہ لے لے یا کم لے لے. تو بعض اوقات ہم سگنل پر کھڑے ہوتے ہیں, کوئی بندہ آتا ہے, ہم احساس کرتے ہوئے بٹن نیچے کرتے ہیں اور 10 روپے دے دیتے ہیں. یہ 10 روپے آپ نے نہیں دیے, یہ آپ نے اس کے منہ میں انگارہ ڈالا ہے. 10 روپے کا انگارہ ڈالیں یا 100 روپے کا انگارہ ڈالیں. علماء نے واضح طور پر ارشاد فرمایا جو 9 to 5 بھیک مانگتا ہے, اس کا کام ہی بھیک مانگنا ہے, ایسے بندے کو دینا ثواب نہیں ہے بلکہ گناہ میں تعاون کی وجہ سے گناہ ہے. یہ کوئی ثواب نہیں ملے گا, نہ کوئی زکوٰۃ ادا ہوگی. اگر واضح طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی شکل ہے, ایک ہی سٹوری ہے, روز ایک ہی جگہ پہ مجھے یہ بندہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے اور ہر بندے سے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے, ایسے بندے کو دینا اس کی عزت نفس کو بھی پامال کرنا ہے, اسے مجبور کرنا ہے, اور جو ہے وہ یہ خرافات کا بازار گرم کرنا ہے. اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ گناہ ہے, اس میں آپ نے جو بھی زکاتیں ادا کی ہیں وہ زکاتیں اس بندے کی ادا نہیں ہوئی. اور اب دیکھیں نا کتنا بڑا بدنامی کا سبب بن رہا ہے. یہاں سے لوگ ویزا حاصل کر کے دبئی جا رہے ہیں, سعودی عرب جا رہے ہیں, اور وہاں پر غیر ملکیوں سے جا کے بھیکے مانگ رہے ہیں. پاکستانیوں سے تو نہیں مانگتے, ان کو پتا ہے کہ یہ ویڈیو بنا کے ڈال دے گا, لیکن مصریوں سے مانگ رہے ہیں, عربیوں سے مانگ رہے ہیں. ان کے سامنے پاکستانی قوم کا کیا تشخص جائے گا کہ وہاں کی حکومتیں مجبور ہو گئی ہیں کہ یار یہ بھیک مانگتے ہیں, ان کے ویزا بند کیے جائیں. یعنی چند بدبختوں کی وجہ سے پورے ملک کا نام بدنام ہو رہا ہے. یہ اتنا برا مرض ہے جو ہے وہ پیشاور بھکاری ہونا. تو بعض اوقات ہماری عوام ہی ان کو پروان چڑھاتی ہے. سگنل پر کھڑے ہوئے بندے اگر ان پیشاور بھکاریوں کو 1 روپیہ بھی نہ دیں, آپ دیکھیے گا 3 مہینے کے اندر سارے سگنل خالی ہو جائیں گے. یہ کہاں گئے؟ یہ مر گئے؟ نہیں مرے. یہ کہاں چلے گئے؟ کسی نے ریڈی لگا لی, کسی نے رکشہ چلا لیا, کسی نے اسکوٹر چلا لی. یہ خود کہتے ہیں کہ یار ہمیں فری میں مل جاتا ہے, 6-7 گھنٹے محنت کرتے ہیں, سگنل کے پاس کھڑے ہوتے ہیں, لوگ بے وقوف ہیں, ہمیں دے دیتے ہیں, ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ہم خود 10-10 روپے لے کے ان کی عزتیں خرید رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے. پھر اس میں ایک اور ہمیں مسئلہ نظر آتا ہے, ٹرینڈ ہے کہ مسجدوں میں ابھی امام صاحب نے سلام پھیرا ہے اور پیچھے بندہ کھڑا ہو جائے گا, اس کے 2 جملے نارمل نکلیں گے اور تیسرا رو کے نکلے گا اور چوتھا زیادہ رو کے نکلے گا. پوری ایک اسکرپٹ تیار ہے, اس نے مسجدیں سلیکٹ کی ہوئی ہیں, یہ جمعہ اس مسجد میں, یہ جمعہ اس مسجد میں, اور عوام بڑی رحم دلی کا شکار ہو کر باہر جا کے ان کی جھولیاں بھر رہی ہوتی ہے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مسجد میں اپنی گمشدہ چیز ڈھونڈے اور اس کے لیے اعلان کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی کھوئی ہوئی چیز کبھی بھی نہ لوٹائے. یعنی مسجد میں اپنی ذاتی چیز ڈھونڈنے کے لیے اعلان کرنے کو تاجدار کائنات نے منع فرمایا. یہ بھیک مانگنا تو دوسرے کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالنا ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے بھیکاری کو اگر کوئی 1 درہم دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے کفارے کے طور پر باہر 70 درہم خرچ کرے. اللہ اکبر. تو یہ ہاں, اور یہ کس قدر نماز کا تقدس پامال کرنا ہے. ابھی امام صاحب نے سلام پھیرا, اتنے سارے مسبوق نمازی ہیں اور اس بندے نے پوری مسجد کا تقدس پامال کر کے سارے نمازیوں کی نماز کو خراب کر دیا. اگر وہ محتاج بھی ہے پھر بھی اگر مسجد میں بھیک مانگ رہا ہے تو اس کو دینا جائز نہیں ہے. اگر وہ سچی مچی کا مسکین ہے اسے چاہیے مسجد کے گیٹ کے باہر جائے, اپنا مقدمہ عوام کی بارگاہ میں پیش کرے, جو مستحق سمجھے گا دے دے گا, جو نہیں سمجھے گا نہیں دے گا. مسجدیں حضور علیہ السلام نے آگے حدیث میں ارشاد فرمایا مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئیں کہ اس میں یہ اس طرح کے اعلانات کیے جائیں. تو ہمیں اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے. یہ صرف پاکستان کے اندر خرابی نہیں ہے بلکہ دنیا بھر میں پاکستانی قوم کا جو ہے وہ مورال ڈاؤن کرنا اور اسے بدنام کرنے کے مترادف. اس کے مقابلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ پیشاور بھکاری بھیک مانگ رہے ہیں اور اپنی عزت نفس پامال کر رہے ہیں, عزت خراب کر رہے ہیں, ان کو ہم دے رہے ہیں. اور جو سفید پوش ہے جو بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, ہم کہتے ہیں جب تک بھیک نہیں مانگے گا نا بھیک نہیں دوں گا. بھائی شرعی فقیر کے لیے تو یہ لازم ہے کہ اس نے مانگنا نہیں ہے, لیکن ہم نے اپنی نگاہیں کھلی رکھنی ہے کہ یار کون ہے جو شرعی فقیر ہوگا, ہم نے خود جا کر اس کے گھر پہ لفافہ پہنچانا ہے. تو ہمیں بے شمار سفید پوش نظر آتے ہیں. سیکیورٹی گارڈ کو دیکھ لیں, منیمم ویج سے بھی نیچے کام کر رہا ہوتا ہے. یہ اگر آپ غور کریں تو بیچارے کی 1 بیوی ہے, 2 بچے ہیں, یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا لیکن بڑی قسم پرسی میں زندگی گزار رہا ہے. ایسے بندوں کو دینا اپنی آخرت کے اندر بڑے شان و شوکت والی جو ہے وہ انعامات لینے کے مترادف ہے. اسی طرح آپ نے اس کی بظاہر حالت دیکھ لی کہ وہ بڑا شرعی فقیر محسوس ہو رہا ہے, بہت زیادہ حاجت بھی نہیں ہے کہ آپ اس کی انٹیروگیشن کریں.
علماء ارشاد فرماتے ہیں اگر ظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شرعی فقیر ہے، آپ کا دل کر رہا ہے آپ اس کو زکات کی نیت سے دے دیں، آپ کی زکات ادا ہو جائے گی۔ واہ واہ واہ۔ بعد میں اگر وہ مالدار بھی نکلا، آپ نے پہلے اس کو شرعی فقیر گمان کیا تھا، تب بھی آپ کی زکات ادا ہو جائے گی۔ کسی کو غیر سید سمجھ کر زکات دی، بعد میں سید بھی نکلا، تب بھی زکات ادا ہو جائے گی۔ ٹھیلے پہ جو فروٹ بیچنے والا ہے بیچارہ، بعض اوقات اس کو پیچھے سے بہت مہنگا مل رہا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا مارجن رکھ کے بیچ رہا ہوتا ہے، اصل بعض اوقات پیچھے والے کا مسئلہ ہوتا ہے جس نے ریٹ 4 گنا بڑھا دی ہیں۔ تو ہم بعض اوقات رمضان المبارک میں تو بارگین کرنا چاہیے، لیکن عام دنوں میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، سگنل پر کھڑے ہوئے بھکاری کو 50 روپے دے دیے، اور ٹھیلے پہ ایک بندہ 150 روپے کے کیلے بیچ رہا ہے، اس سے 10 روپے کم کروانے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی جو بھکاری بھیک مانگ رہا ہے اس کو نہیں دینا تھا، اور یہ جو بیچارہ اتنی محنت سے اپنا فروٹ بیچ رہا ہے اس کو پوری اماؤنٹ تم نے دے دینی ہے۔ علماء نے واضح طور پر ارشاد فرمایا جو بیچارہ کمزور طبقہ ہے اس سے زیادہ بارگین نہ کیا کرو۔ دیکھیں بڑے بڑے شاپنگ مال میں جاتے ہیں، فکس ریٹ 10,000 روپے، بندہ بارگین کرتے ہوئے بھی بےزتی محسوس کرتا ہے کہ یار فکس ریٹ لکھا ہوا ہے، میری عزت خراب ہو جائے گی، فوراً کریڈٹ کارڈ دیتا ہے، 10,000 چارج ہو جاتے ہیں، اور یہی بندہ باہر جا کے ٹھیلے والے سے لے رہا ہوتا ہے، کہتا ہے 150 روپے زیادہ ہیں، 100 روپے دوں گا۔ بھائی اگر زیادہ بھی فیل ہو رہا ہے تم سے، وہ کیا کما لے گا؟ 20 روپے کما لے گا۔ ہاں اگر تمہارے پاس دولت نہیں ہے، تم بھی غریب ہو، تب تو بارگین کی جائے گی، لیکن تم سیٹ ہو تو سمجھو جیسے مال میں فکس ریٹ میں 20,000 کی چیز خریدی ہے، یہاں بھی ٹھگے جاؤ۔ یہ ٹھگے جانا اللہ اور اس کے حبیب کو زیادہ پسند ہے کہ تم 20 روپے کا مہنگا فروٹ لے لو گے، یہ 20 روپے کے ذریعے وہ اپنے بچوں کو روزی کھلا دے گا، تو کیا اس میں کیا نقصان ہے؟ اور دیکھیں بعض اوقات آپ ریٹ کم بھی طے کر لیں، جیسے آپ نے 200 روپے کا ریٹ طے کر لیا، پھر خوشی سے آپ اس کو کہیں 300 روپے رکھ لو، تو جو اضافی آپ نے 100 دیا اس میں آپ زکات کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیلے والے اکثر بیچارے شرعی فقیر کی کیٹیگری میں ہی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پورا نظام دیکھنا ہے، شریعت نے جہاں پر لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھا ہے اور ان کو مانگنے سے منع کیا ہے، ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دینا چاہیے، اور اس میں سید زادوں کا بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو اس کو ہم نہیں دیں گے۔ بھائی ان کو نہیں دیں گے تو شریعت نے زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی مدد کو منع کیا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ضرور کرنی ہے اپنے صاف ستھرے پیسے کے ساتھ۔ تو زکوٰۃ لاکھ روپے بنتی ہے، 10,000 روپے سید زادوں کے لیے رکھیں اضافی، اور کہیں یہ والے پیسے میں نے مستحق سفید پوش سید زادوں کے گھر پہنچانا ہے، اور ان کے قدموں میں ڈالنا ہے کہ حضور یہ قبول کر لیجئے، مجھ پر ایک بہت بڑا احسان ہوگا، کیونکہ تاجدار کائنات آپ کے نانا جان نے ہی قیامت کے دن میری شفاعت کروانی ہے۔ یہ سارا نظام اگر قائم ہو جائے نا تو پروفیشنل بھکاری پاکستان سے بھی ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ بیرون ملک سے بھی ختم ہو جائیں گے، اور لوگ ہمیں بھکاری قوم کے طور پر نہیں جانیں گے بلکہ پروفیشنل اور تاجر کے طور پر جاننا شروع کر دیں گے۔ کیا کہنے علامہ صاحب، سلامت رہیے۔ لیکن ایک بات ہے حضرت کہ اب تو ان پروفیشنل بھکاریوں کے پاس اینڈرائڈ موبائل بھی ہوتے ہیں، تو آپ کا یہ کلپ اگر انہوں نے دیکھ لیا اور کسی سگنل پہ آپ کو پہچان لیا تو آپ سے ملاقات ضرور کریں گے وہ کہ آپ نے ہماری اصلاح فرمائی ہے۔ حضرت وہ اچھی جی بالکل، اصل اس میں دیکھیں آپ ان کو سب پتا ہوتا ہے، پروفیشنل بھکاریوں کو یہ ساری حدیثیں پتا ہوتی ہیں، اصل ان کو تو ضرب پڑ رہی ہے نا، ان کا روزگار ختم ہو رہا ہے۔ اصل عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو دے رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں اس سے بلائیں ٹلیں گی، بلائیں اور آ جائیں گی، کیونکہ آپ نے گناہ کو پروان چڑھایا۔ اس پروفیشنل بھکاری کی مارکیٹ کو عروج پر لے جانے والی کون ہے؟ یہ سگنل پر کھڑی ہوئی گاڑیاں ہیں جنہوں نے اس پروفیشنل بھکاری کی پوری انڈسٹری کو آسمانوں تک پہنچا دیا۔ تو اصل قصوروار یہ ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نہ دیں، یہ گناہ کا سبب بنتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت اہم خرافات پر آپ نے گفتگو کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعور عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں کے چہرے پہچانے۔ علامہ صاحب اب یہ دو مختلف باتیں ہیں، اب دونوں ظاہر بات ہے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، اگر آپ دونوں پر ہی کلام مختصر فرماتے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ پھر میں نے علامہ صاحب سے بھی ایک سوال مزید شامل کرنا ہے۔ ایک تو حضرت یہ ہمیں یہاں علماء نے آ کر بتایا کہ بھائی دیگر جو رمضان کے نام پر ٹرانسمیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، جہاں مختلف مسالک کے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، پھر ایک پوچھنے والا سوال پوچھتا ہے کال کے ذریعے یا پھر میزبان پوچھتا ہے، اس پر جو گفتگو ہوتی ہے نا تو پوچھنے والا مزید پریشان ہو جاتا ہے کہ یار کس کی بات صحیح ہے، کیونکہ نتیجے پہ نہیں پہنچتے کسی کو، اور پھر مسئلہ کی انتشار بھی وہاں پر اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ تو حضرت ایک تو اس طرح کے ٹاک شوز کو یا رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر اس طرح کے جو لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، چلے مان لیا کہ وہ کسی اصلاحی پہلو پر ہی کر رہے ہیں، لیکن انتشار کا سبب بن رہا ہے، فساد کا سبب بن رہا ہے، اور پھر کیپشن بھی اسے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں عالم و فلاں عالم میں گرما گرم بحث۔
تو جو نہ دیکھنے والا بھی ہے نا وہ اندر سے بولے یار دیکھو سی کیسی بحث گرما گرم، اچھا کتنی گرم ہے، جلیبی کتنے کی، مطلب یہ اس طرح کے کیپشنز لگائے جاتے ہیں، مرچ مثال لگائے جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت کہ رمضان ہو علاوہ رمضان اس طرح کے ٹاک شوز کو دیکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حافظ صاحب اس میں 2-4 چیزیں سمجھنے والی ہیں. جب ہم سمجھ جائیں گے تو پھر ہمیں عوام کو بھی اور ان لوگوں کو بھی پیغام پہنچانے میں آسانی ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جتنا آپ نے سینیریو بتایا ہے نا، اگر اس کی حقیقت اور بیک گراؤنڈ اور پس منظر کو دیکھا جائے نا تو مسئلہ سالہ ریٹنگ کا ہے. یہ سب کوئی ریٹنگ کے لیے ہوتا ہے، ریٹنگ کا چکر ہے. ہاں ریٹنگ کا چکر ہے. اور اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ جو سلگتے ہوئے سوالات اور تیکھے تیکھے جملے اور جن کے اندر آپ نے مرچ مسالہ کہا ہے، میں سمجھتا ہوں مرچ مسالہ کے ساتھ زہر ہوتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ دیکھیے حضرت حافظ صاحب، غیر ضروری فقہی اور اعتقادی سوالات کیے جاتے ہیں. اچھا پھر اس پر مختلف بندوں کی رائے لی جاتی ہے. مثال کے طور پر غائبانہ نماز جنازہ ہے جی، اب ایک کہہ رہا ہے جائز ہے، دوسرا کہتا ناجائز ہے. اب قوم کدھر جائے گی بتائیے؟ یہ تو علماء کے درمیان باتیں ہیں اور سب کو پتا ہے کن کے نزدیک جائز ہے کن کے نزدیک نہیں جائز ہے. تو آپ کیوں موقع دے رہے ہیں لبرلز کو کہ وہ یہ کہیں کہ جب یہ 4 بندے یہاں متفق نہیں ہیں تو باقی امت کا اتحاد کیسے ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں ایسی جو گفتگو ہوتی ہے یہ فرقہ واریت کی بہترین درسگاہ ثابت ہوتی ہے. بہترین کا لفظ استعمال یہ کہ اس کے اندر یہ سلو پوائزن کے طور پہ ہوتا ہے. یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ کام ہوتا ہے جناب. اور اس کے لیے بندے بھی گنے چنے ہوتے ہیں کہ جناب آپ نے اس انداز میں یہ خدمت سر انجام دینی ہے. ورنہ جتنے سنجیدہ لوگ ہیں آپ دیکھیں آپ کو اکثر جگہوں پہ وہ نظر نہیں آئیں گے چونکہ وہ اپنا دامن چھڑا چکے ہیں. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں پر جو ہم تو اچھی نیت کے ساتھ گئے تھے لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. تو اس واسطے مہربانی کی جائے امت مصطفیٰ پر، دین مصطفیٰ پر. اور دیکھیں نا ایسے ایسے سوال مشاجرات صحابہ کو چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہر بندے سے رائے لی جاتی ہے. بھائی سیدھا کیوں نہیں کہہ دیتے ہو کہ جو صدیق اکبر کو نہیں مانتا ہم اس کو نہیں مانتے، جو صحابہ کو نہیں مانتا ہم اسے، سیدھی بات کیوں نہیں کر دیتے؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے یہ آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی، عوام کو سمجھنا پڑے گا. اچھا اس میں جو دوسری بات ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. ہوسٹنگ کے لیے جن بندوں کا انتخاب ہے، اگر میں اس انداز میں بات کروں یقین کریں عمومی طور پر تو وہ عورتیں ہوتی ہیں اور اگر کوئی حضرات جینٹس میں بھی ہوں تو پورا سال آپ دیکھیں نا کہ ان کا جو کردار ہے، جو ان کا ٹریک ہے وہ کیا تھا. کیا وہ حیا سوزی کے کاموں میں تو مبتلا نہیں تھے؟ کیا ان کا مطلب آپ کیا سمجھ جی ان کی فین فالوئنگ ہے؟ بھائی جان فین فالوئنگ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہو اسے کہ جو لوگوں کے سامنے مشہور نہیں ہوا اور گمنام رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فین فالوئنگ کے ساتھ؟ دیکھو اچھے کاموں میں فین فالوئنگ ہو تو سبحان اللہ، لیکن یہ جو فین فالوئنگ فلم ڈرامے میں کام کرنے کے بعد میسر آئی اور اس مطلب ان کی جو 11 مہینے کی محنت ہے وہ ساری کی ساری آپ نے رمضان میں پاک صاف کرنے کا یہ ایک منصوبہ بنایا ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ 11 مہینے جو کیا تھا وہ ٹھیک ہے، لوگ ان کو دیکھیں گے. کیا اس کے پیچھے مطلب سوچ کیا ہے؟ کلین چٹ دینے کے لیے یہ کیا سوچ کیا ہے اس کے پیچھے؟ تو وہاں پر اگر عورت ہے تو وہ تو آپ سمجھتے ہیں. اب ان کو ہم کیسے سمجھائیں؟ اور پھر اس کے بعد جو ان کی ٹپ ٹاپ ہوتی ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے. تو یہ ہوسٹنگ اس پر بھی توجہ دینی چاہیے اور ان لوگوں کو خود ہی پیچھے ہٹ جانا چاہیے. جب اتنی تنقید ہر سال مسلمانوں کی طرف سے ہوتی ہے، چلو علماء کو نکال دیں، باقی بھی سنجیدہ طبقہ ان کو کہاں پسند کرتا ہے؟ یار آپ کا یہ معیار ہی نہیں، آپ کا ٹریک ہی نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے سارا سال ڈراموں کے اندر جو بھاگنے کا درس دیتے ہیں، جو گھر اجاڑنے کا درس دیتے ہیں، جو قتل و غارت کا درس، وہ آ کے روزے بچانے کا درس دے رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ سحری کیسے کرنی، افطاری جان دی کرو یار. تو اس واسطے اچھا دوسرا ٹائمنگ بڑی اہم ایشو ہے. اس کے اندر سحری اور افطاری حضرت حافظ صاحب وہ ٹائم ہے جس کے اندر قبولیت دعا کی بشارتیں موجود ہیں، لیکن وہاں پر انعامات کی بارش، موبائل تقسیم ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، ہلڑ بازی ہو رہی ہے. لوگوں کی توجہ انعام الہی سے ہٹا دی گئی ہے، انعام الہی سے ہٹا دی گئی. ان کو توجہ کرنی چاہیے. بہرحال ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر اصلاح معاشرہ کے لیے بات کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت بہتر ہو جائے ہر بندے کی، ہمیں کو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے یا ٹریک وہ استعمال کرو کہ جس میں بندہ اللہ رسول کی طرف سے رحمت کا مستحق بنے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پر ایک بات چھوٹی سی میں اور بھی کر دوں. آج کل جو مسئلہ حضرت حافظ صاحب بنا ہوا ہے نا وہ یہ ہے، رمضان کے اندر یہ پروگرامز ہو رہے ہیں اور رمضان کے نام پر ہو رہے ہیں اور وہاں پر شادیاں ڈسکس ہو رہی ہیں، میرج ڈسکس ہو رہی ہیں. کوئی کہتا 2 ماہ کے بعد مجھ پہ ٹارچر ہوا تو میں نے گھر چھوڑ دیا. کوئی کہتا مجھے سانس نہیں جینے دیتی. کوئی کہتی آ کے کہ مجھے برتن دھونے، اور تیری ماں نے دھونے نے اور تو ہی دھونے نے نا.
خدا کا خوف کریں, آپ کیا تماشے بنائے ہوئے ہیں یار. تو اب یہاں پر ان پروگراموں میں آپ کیوں نہیں بتاتی کہ جب سیدہ زہرا پاک اپنے گھر کے کام کرتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتی ہیں, جب امہات المومنین کرتی ہم کیوں نہیں؟ یہ کیا تماشے بنائے ہوئے. مطلب شادی کی 2-4 ماہ پہلے پھر بھی وائرل ہو گیا عجیب تماشے کر کے, اب جب تماشا پھڈا ہو گیا تو پھر بھی وائرل ہو گیا. کیا چاہتے کیا ہو؟ پھر کوئی نیا گھر تلاش کرو گے, اور پھر وہاں پر کھڑے ہو کر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایسا رویہ دیتے ہیں, محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا پہاڑ گر گیا ہے. وہ جو ایسا کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی انہی کاموں میں ملوث ہوتے ہیں. تو حضرت حافظ صاحب ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. آپ کسی کے گھریلو باتوں کو لے آ کے ان کو سرے بازار تماشا بناتے ہیں تو یہ رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. مہربانی فرمائی جائے ان باتوں کی جو حد حدود ہے وہاں تک رکھنا چاہیے. اچھا, پھر یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے. رمضان جب آتا ہے تو یقین فرمائیں اس کے اندر جو پروگرامز چلتے ہیں نا, ان میں ایک باریک واردات ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. وہ ہوتی ہے ایڈز کی صورت کے اندر. وہ ایسی چیزوں کی ہوتی ہے, اوورال پوری دنیا کے علماء کہتے ہیں یہ چیزیں استعمال نہ کریں چونکہ ان کا تعلق ان عناصر کے ساتھ ہے جو پیسہ کما کر اسلام کے خلاف سازشی کرتے ہیں. تو آپ ان پروڈکٹ سے ذرا بچ جائیں. لیکن وہاں پر ان کی بڑے شد و مد کے ساتھ پوری کیپچر کر کے ان کو قریب کر کے دکھایا جاتا ہے, تشہیر کی جاتی ہے. یہ ایک باریک واردات ہے جس کی طرف ہماری توجہ ہی کوئی نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو ٹرانسمیشنیں ہیں ان کو ذرا پاکیزہ بنائیں. اور یہ کام جب ہے ہی علماء کا, دیکھیں یہ تبلیغ کا فریضہ علماء کا کام ہے نا, تو آپ سنجیدہ فکر علماء کو آگے لے کے آئیں اور مہربانی کرائیں کبھی بھی ایسے 2-4 علماء کو بٹھا کر ایسے سوالات نہ کریں. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میں اپنے نظریات کو پروموٹ کروں, اور سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ فرقہ واریت. تو یہ ایک نیشنل ٹی وی پر بنا سوار کے یہ جو قوم میں تفرقہ پھیلایا جا رہا ہے اس سے گریز کیا جائے. ہر بندے کا اپنا ایک دائرہ ہے, ان کو چاہیے اس دائرے میں ادب اور احترام کے ساتھ رہیں تو تب کامیابی ہوگی. بالکل صحیح ہے. اور مفتی صاحب یہ جو آخری عشرے میں طاق راتوں میں تو یہ شاپنگ مالز کی طرف جو ایک بہت بڑی تعداد ہماری مسلمانوں کی نکل جاتی ہے, اور یہ عید کی جو رمضان شریف کی جو مبارک راتیں ہیں, بابرکت راتیں ہیں, یہ عید کی تیاریوں کی نظر ہو جاتی ہیں. تو اس کو کیا اچھا مینیج نہیں کیا جا سکتا تھا ایسے ایام میں, ایسے دنوں میں کہ جب بندہ رس سے بھی بچ سکے, طریقے سے اس کو چیز بھی مل جائے, اور پھر وہ مرد و عورت کا جو اختلاط ہوتا ہے معاشرے میں, اور کچھ تو ایسے اوباش قسم کے نوجوان ہوتے ہیں کہ وہ اپنے چوک سیٹ کر کے بیٹھتے ہیں کہ بھئی یہاں بیٹھ کر انہوں نے بد نگاہی کرنی ہوتی ہے, چھیڑ خانی کرنی ہوتی ہے. تھوڑا سا حضور بتائیں نا کہ کیسی راتیں, اور اگر پتہ نہیں رمضان آگے ماہ رمضان زندگی میں ہو نہ ہو. بالکل آپ نے صحیح فرمایا, اور بڑا اہم سوال ہے یہ بھی. حضرت حافظ صاحب دیکھیں, عید یہ خوشی ہے, اللہ رب العزت مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے کہ 30 دن تم نے ہمارے احکام کی پاسداری کی ہے, اب ہماری طرف سے یہ تمہاری ضیافت کا دن ہے. اسی لیے اس دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے کہ یہ اللہ مہمان نوازی کر رہا ہے اور تو منہ موڑ کے اپنی طرف سے عبادت کر رہا ہے. تو فرمایا آج تیری یہ عبادت بھی قبول نہیں ہوگی, آج مہمان نوازی قبول کرنی پڑے گی. یہ خوشی کا دن ہے. ہمارے یہاں شادی ایک خوشی کا دن ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کیا ایسا ہوتا ہے کہ صبح شادی اور بارات ہو اور اسی رات ہم چل کے ساری شاپنگ کریں؟ ہم تو 3 ماہ پہلے انتظام کر لیتے ہیں نا. اگر کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جیسے ہم باقی خوشیوں کی تیاری پہلے کر لیتے ہیں کہ آنے والے ان دنوں کے اندر ریلیکس رہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو, تو آپ عید کی تیاری پہلے کیوں نہیں کرتے یار؟ جی. اور پھر دوسری بات توجہ طلب جو ہے کہ حدیث شریف میں یہ موجود ہے, فرمایا جب آخری رات آتی ہے, مسند احمد شریف میں یہ حدیث موجود ہے, رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ میری امت کی مغفرت فرماتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان عرض گزار ہوئے, حضور یہ بتلائیے کیا یہ ہے شب قدر, وہ برکت والی رات جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں؟ فرمایا نہیں. تو حضور پھر کیوں مغفرت ہوتی ہے؟ فرمایا یہ مزدور کو جیسے مزدوری دی جاتی ہے نا, تو فرمایا یہ رات میری امت کے روزے دار جو اللہ کی فرما برداری اطاعت گزاری کرتے رہے, یہ ان رحمت کی جو مزدوری کرنے والے تھے ان کو مزدوری مغفرت کی صورت میں عطا کی جا رہی ہے. اللہ سبحان اللہ. تو یہ اس رات میں اتنا بڑا انعام ملتا ہے اور ہم پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. اچھا, جہاں تک آخری عشرے کی بات بھی رہے نا, تو آخری عشرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں اگر دیکھا جائے تو حضرت ام المومنین سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری عشرہ تھا, یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ, فرمایا کبھی بھی یعنی پہلے 20 دنوں میں اور اس سے علاوہ کسی مہینے میں اتنی عبادت میں کوشش محنت مشقت نہیں فرماتے تھے جتنے رمضان کے آخری عشرے میں فرمایا کرتے تھے. جی. اچھا, ایک روایت یہ ہے.
دوسری روایت میں یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت صدیقہ پاک ہی فرماتی ہیں اذا دخل العشرہ، فرمایا جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، شد من زرہ، تو نبی پاک ایسے لگتا ہے جیسے کمر کس لی ہے آپ نے، اور اس کے بعد کیا کرتے، فرمایا احیا لیالہ و ایقظ اہلہ، نبی پاک اس کی راتوں کو جاگا کرتے تھے اور ساتھ میں اپنے گھر والوں کو بھی جاگا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پاک ہے کہ آخری عشرے کو تم نے کیسے گزارنا ہے۔ اب اس سے بھی ایک لگے ہاتھوں میں بات عرض کر دوں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آخری جو عشرہ ہے اس میں وہ طاق رات ہے، وہ برکت والی جس کے بارے میں میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا برکت والا مہینہ رمضان آ گیا، اس میں ایک رات ہے، فرمایا جس میں عبادت کرو تو 1000 مہینوں کا ثواب ہے، اور جس کو اس مہینے کی اور اس رات کی برکت نہ ملی وہ محروم ہو گیا ہے۔ اللہ، یہ رات ان آخری 10 دنوں کی طاق راتوں کے اندر ہے، تو ہم ان راتوں کے اندر اگر بازاروں کا ہی رخ کرتے رہیں گے تو بتلائیے پھر ہم اس رات کی برکات کو ہم کیسے حاصل کر سکیں گے؟ ہم سب کو چاہیے کہ ہم عید کی خوشیاں کرنا منع نہیں ہے، لیکن عید کی خوشیوں کو آپ اس انداز میں نہ لے کے جائیں کہ آپ کو جو خوشیاں مغفرت کی صورت میں ملنی تھی، رحمت کی صورت میں ملنی تھی اور عشرہ جہنم کی آزادی کی صورت میں ملنی تھی، وہ پروانے آپ کے رہ جائیں اور آپ اپنی ظاہری ٹپ ٹاپ کو دیکھیں، اپنے باطن کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور اس مہینے میں آخری بالخصوص جب عشرہ آ جائے کوشش کریں اعتکاف ہو جائے، عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں اور یہ برکات حاصل کریں گے تو پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ چھوٹا سا جملہ، میں صرف ان لوگوں کو ایک ہی بات کہوں گا، آخری عشرے میں اگر آپ نے بازار کو آباد کر دیا ہے تو آپ بتلائیں کیا کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہماری وجہ سے مسجد آباد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ، صرف اتنا خیال کر لیں آپ حضرات، یہ مہربانی کریں گے تو خیر۔ رمضان جو ہی گزرتا ہے یقین کریں مسجدوں کے کمکمے اتر جاتے ہیں، چٹائیاں لپیٹ دی جاتی ہیں، نمازی مسجد ڈھونڈتی رہتی ہے۔ آپ مہربانی کریں، یہ پورے مہینے کی مشق اور آخر میں آپ بالکل ایکسپرٹ ہو گئے، اور جب ختم ہوا ہے تو آپ کو یہ سارا سال عادت جاری رہنی چاہیے تاکہ رمضان کی برکات بھی ہو جائے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ علامہ طاہر مدنی صاحب، حضرت رمضان المبارک میں سحر و افطار میں بہت زیادہ کھانا کھانا کہ جیسے محسوس ہوتا ہے کہ یار سارا سال یہ کھانے پینے میں وہ خواہشات پوری جو نہیں کر پاتے وہ بھی اس مہینے میں کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے تو علماء سے سنا ہے کہ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں یہ اہتمام کیا جائے۔ تو حضرت اس بارے میں بھی کہ بس رمضان کو کھانے کا ہی مہینہ سمجھ لینا، اس بارے میں کیا ارشادات آتے ہیں؟ اور پھر یہ نائٹ میچز کے بارے میں چاہتا ہوں حضرت آپ کلام فرمائیں گے، تو یہ انشاءاللہ امید ہے بہت سارے نوجوان کہ جن کی توجہ نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ کی اصلاحی گفتگو سن کر بہت سارے ہو سکتا ہے کہ اس کام سے بھی باز آ جائے۔ ارشاد فرمائیں۔ جی انشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے بس حضرت نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ایک چیز اگر میں ڈسکس کروں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہاری پہلی نگاہ جو ان انٹینشنلی عورت پر پڑ گئی ہے وہ معاف ہے، اور دوسری نگاہ معاف نہیں ہے۔ اوورآل سارے مسالک کے علماء، سارے مسالک کے نعت خواں اس کا مکمل بائیکاٹ اگر کر دیں نا تو تھوڑے عرصے کے اندر یہ ساری نشریات دم توڑ دیں گی۔ کیا کہنے ہیں علامہ صاحب، انہیں لوگ ملتے ہیں بولنے کے لیے تو پھر یہ اسٹیج سجا لیتے ہیں اور موجود ہوتے ہیں۔ بھائی سارے علماء مل کے یہ فیصلہ کریں کہ بھائی ہوسٹ ہوگا مرد ہوگا اور اس قسم کے چھچورے سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ تو جب علماء ہی نہیں ہوں گے، ثناخواں ہی نہیں ہوں گے، تو انہوں نے رمضان میں مداریوں کو تو نہیں بلانا، ایسے ہی لوگوں کو بلانا ہے نا جو دینی تشخص رکھتے ہیں۔ تو دینی تشخص رکھنے والے ایسے پلیٹ فارم کا رد کر دیں، 2-3 سالوں کے اندر یہ پورا جو تماشا لگایا گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو بعض اوقات ہم اس کا بائیکاٹ نہیں کرتے، اس میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غیر محرم کی طرف جو نگاہ ہے نا وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترکھا خوفا من اللہ، جو غیر محرم کی طرف نگاہ کو ترک کرتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، آتاہ اللہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، اللہ اسے ایسا ایمان عطا فرماتا ہے جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ عورت کی طرف نگاہ کرنا ایمان کی حلاوت کو ختم اور تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ رمضان کی نورانیت کو تباہ و برباد کرنے میں سب سے بڑا یہ کردار ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان تماشوں سے رمضان المبارک میں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اسی طرح آپ نے کھانے کا
یاد آیا ہم دیکھیں تو رمضان المبارک میں راشن 3 گنا زیادہ اور سارے فروٹس 4 گنا زیادہ، تلن 5 گنا زیادہ، جو ہے وہ شربتیں، اسپتالوں کا ریکارڈ دیکھ لیں رمضان کے پہلے عشرے میں پیٹ کی بیماری کے مریض، شوگر کے مریض، ہارٹ اٹیک کے مریض اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اس نے سحری میں بھی ٹنکی فل کرنی ہے، یہاں تک ٹنکی فل مغرب میں بھی ٹنکی فل کرنی ہے، اور جب اتنا زیادہ بندہ کھاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ مغرب کی جماعت گئی، عشاء کی جماعت گئی، تراوی گئی، اور اب ماں بدولت مغرب کے بعد سویا تھا، مغرب کی جماعت بھی گئی، عشاء کی جماعت بھی گئی اور تراوی بھی گئی، اب 11 بجے ماں بدولت اٹھا ہے کہ اس کو باہر جا کے کرکٹ کھیلنا ہے۔ فرمایا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے۔ رمضان کے تقدس کو پامال کیا، دن بھر بدنگاہی عورتوں کی کرتا رہا، اور مغرب میں اتنا زیادہ کھا لیا کہ اب اٹھا ہی نہیں جا رہا، اور رات کو ماں بدولت کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے، آپ اپنی عبادات پوری کرتے ہیں، رات کو 11 بجے جا کے آدھے گھنٹے کے لیے کرکٹ کھیل لیتے ہیں، اس کو کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن عبادات پہ کمپرومائز کر کے رمضان کو سمجھنا کہ راتوں کے میچ کے لیے رمضان آیا ہے، رمضان راتوں کے میچ کے لیے نہیں آیا، رمضان راتوں کی عبادت کے لیے آیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اخلاص کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کرکٹ کے میچ کھیلنے سے گناہ معاف نہیں ہونے والے، یہ 30 دن ہے۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں کیا نازل ہوتا ہے تو تم یہ تمنا کرو کہ پورا سال ہی رمضان ہو۔ اللہ اکبر، سبحان ایسے شاندار 30 دن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، ان گندی ٹرانسمیشنوں کو دیکھنے کی نظر کر دے بندہ اور کرکٹ کی نظر کر دے، یہ ظلم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک کے بعد جو کھانے کے حوالے سے ہے، صحابہ ارشاد فرماتے ہیں تاجدار کائنات کے بعد، دور پاک کے بعد جو سب سے پہلی بدعت ظاہر ہوئی نا وہ پیٹ بھر کر کھانا کھانا ہے، سب سے پہلی بدعت۔ اب سحری میں بھی یہ بدعت رائج ہے گھروں کے اندر، یہاں تک فل کر رہے ہیں کہ روزہ لگے ہی نہ، یعنی بھوک کے لیے روزہ رکھا گیا تھا، تقوی پرہیزگاری کے لیے، ان کی تمنا یہ ہوتی ہے ایسے ٹوٹکے مل جائیں مجھے عصر تک پیاس نہیں لگنی چاہیے۔ بھائی لگنی چاہیے، ہاں مزدور ہے تو تھوڑا زیادہ کھا لے، لیکن اگر وہ نارمل آفس والا بندہ ہے تو اسے چاہیے کہ ایسا کھائے کہ اسے ظہر کے بعد پیاس لگنی چاہیے، ظہر کے بعد بھوک لگنی چاہیے۔ یہ کیا ہو گیا کہ بندے نے سو کے روزہ گزار دیا اور اسے وہ بھوک اور وہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل نہیں ہوئی۔ اسی طرح دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے، آپ کی یہ عادت مبارکہ ہوتی تھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک مسکین دسترخوان پر نہ ہو، مسکین کو ساتھ رکھتے تھے۔ ایک دن ایک ایسا بندہ کھانے کے لیے آ گیا جس نے بہت دب کے کھا لیا، آپ نے ارشاد فرمایا آئندہ سے اس بندے کو میرے دسترخوان پر نہیں بٹھانا، کیونکہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں کو بھر لیتا ہے۔ یہ 7 آنتوں کو بھر کے جو دبا دب کر کے جو کھایا جاتا ہے نا، تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا سب سے برا برتن جو انسان بھرتا ہے وہ پیٹ کا برتن ہے۔ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکیں، بس چند لقمے انسان کھا لے جو اس کی کمر کو۔ آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر زیادہ کھانے کی طلب ہو رہی ہے تو کیا کرے؟ پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصے میں کھانا ڈالے، دوسرے حصے میں پانی ڈالے، اور ایک ذرا پھیپڑوں اور ہوا کے لیے بھی چھوڑ دے، پیٹ کو اتنا نہ پھلا لے کہ باقی اعضاء اپنا کام صحیح طریقے سے نہ کر سکے۔ تو رمضان المبارک کے علاوہ یہ تلقین ہے، تو رمضان المبارک میں تو کھانے کو اور کم کرنا ہے۔ ہمارے لیے اس میں تعلیم یہ ہے، فروٹ ہیں، تلن پڑا ہوا ہے، لیکن انسان کو یہ ساری بیماریاں افطار کے وقت ہی پیٹ میں ڈالنی ہیں۔ تھوڑا سا بندہ فروٹ کھا لے، تھوڑا سا بندہ سموسے کھا لے، ایک آدھ گھونٹ بندہ شربت کا پی لے، یہ سارے مزے انسان نے حاصل کر لیے نا، لیکن پھر حد سے تجاوز کرنا کہ بیماریوں کے اندر رمضان المبارک نکلے، یہ رمضان کے تقدس کو پامال کرنے والی بات۔ کمال گفتگو آپ نے فرمائی، آپ دونوں علماء کرام کا بہت شکریہ۔